اللهم سلمني لرمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ناظرین، جہاں ہم رمضان المبارک میں بہت سی نیکیاں کرتے ہیں، وہاں ایک اور عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی بنسبت زیادہ اس کو اہمیت دیا کرتے تھے، اور وہ عمل ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کالریح المرسلہ، تیز و تند چلنے والی جو ہوا آندھی ہوتی ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بابرکت مہینے میں صدقہ کیا کرتے تھے. یہ ایک شیطانی سوچ ہے، شیطانی وسوسہ ہے. انسان سمجھتا ہے کہ شاید میرے مال میں کچھ کمی آ جائے گی، مجھے خسارہ ہو جائے گا، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اقسم علیہن، تین کام ایسے ہیں کہ میں ان پہ قسم کھاتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے انسان کے مال میں کمی نہیں آتی. اب ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی صورت جھوٹی نہیں ہو سکتی. آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی قسم، صدقہ کرنے سے انسان کے مال میں کمی نہیں واقع ہوتی. دوسرا فرمایا وما تواضع عبد للہ الا رفعہ اللہ، جو انسان اللہ کی خاطر عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. اور تیسرا فرمایا کہ جو انسان ولا فتح رجل علی نفسہ باب مسئلہ الا فتح اللہ باب فقر، کہ جو لوگوں کے سامنے کشکول پھیلاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے کشکول پھیلاتا ہے، لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، اللہ اس کے لیے فقر کے دروازے کو کھول دیتا ہے، فقیری کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ عقیدہ بنا لیں کہ اس کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم، انفق علیک، تو میرے راستے میں خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. اب یہ ایسا عمل ہے کہ ایک طرف انسان خرچ کرتا ہے، دوسری طرف اللہ خرچ کرتا ہے. اب ذرا سوچئے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی خرچ کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا تو خرچ کر میرے راستے میں خرچ کروں گا تجھ پر. اب جس انسان پہ اللہ رب ذوالجلال خرچ کرے، اس کے مال میں کبھی کمی واقع ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ بلال، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اور اس بات کا خوف دل سے نکال دو کہ اللہ کے خزانے میں کسی قسم کی کمی واقع ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے دنیا جہان کے لوگوں، تم سارے اگلے پچھلے جنوں انس سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو جاؤ، اور ہر ایک اپنی مرضی کا مانگنا شروع کر دے، مجھ سے اپنی منشا کے مطابق مانگے، جو وہ مانگے گا میں ہر ایک کو اس کی مرضی کا عطا کر دوں. میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی کہ جتنی تم میں سے کوئی سمندر میں سوئی ڈال کے اس کو باہر نکالتا ہے تو اس سوئی کے ساتھ جتنا پانی واپس باہر آتا ہے، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی. اللہ بڑے وسیع خزانوں کا مالک ہے. انسان اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرے گا، اللہ برکت پیدا کرے گا، اس کے مال میں کمی کسی صورت نہیں آئے گی. اور یہ ایسا عظیم عمل ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد الا وملکان ینزلان، ہر روز صبح اللہ رب ذوالجلال 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے.
ان میں سے ایک فرشتہ اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، فَيَقُولُ أَحَدٌ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، کہ اے اللہ رب ذوالجلال، جس نے تیرے راستے میں خرچ کیا تو اس کے مال میں برکت پیدا فرما دے۔ اور یہ دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ کے فرشتے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر پلک تک نہیں جھپکاتے، یعنی اللہ نے حکم دیا تو اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ جس نے تیرے راستے میں خرچ کیا اس کے مال میں برکت پیدا فرما دے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے سے جس نے اپنا ہاتھ روک لیا، بخل کا مظاہرہ کیا، کنجوسی کا مظاہرہ کیا، اللہ تو اس کے مال کو برباد کر کے رکھ دے، وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے انسان۔ تو کیا پتا چلا کہ انسان جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کے مال میں اللہ برکت پیدا فرمائے گا۔ یہ بڑا عظیم عمل ہے، اور بالخصوص ان دنوں میں، ایک تو رمضان ہے، دوسرا یہ جو وبا پھیلی ہے کرونا وائرس کی، ایسی صورت میں بھی کثرت کے ساتھ صدقہ کرنا چاہیے۔ مشہور ہے، آپ لوگ سنتے ہیں کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ بلا کہتے ہیں آزمائش کو، پریشانی کو، مصیبت کو، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں دن کو رات کو، ظاہری طور پر یا پوشیدہ، اللہ کے ہاں ان لوگوں کے لیے اجر و ثواب ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ آج اگر ہم اس خوف اور اس پریشانی میں مبتلا ہیں، ساری امت گھری ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب ذوالجلال اس آزمائش سے ہمیں نکالے۔ یہ ہے مالی صدقہ۔ اب جس کے پاس مال نہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے، اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے کل کے درس میں بیان ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب ذوالجلال ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرمائے، اللہ ہمیں اپنے دیے ہوئے رزق میں سے زیادہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔